دلیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1 دلیل عقلی، عین قاف لام یا۔ دلیل عقلی کا معنی ایسی دلیل جس کو ہر عقل مند آدمی قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی۔ دلیل عقلی کی 2 قسمیں آئیں گی، لکھ لیجئے اسی کے ساتھ۔ پھر دلیل عقلی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دلیل عقلی انفسی، نفس جانتے ہیں، نفس کی جمع انفس۔ دلیل عقلی انفسی کیا مطلب؟ کہ ایسی دلیل پیش کی جائے گی کہ جس کو عقل قبول کرے گی اور وہ انسان کے نفس سے ہوگی، انسان کی ذات سے پیش کی جائے گی۔ تو جس دلیل میں انسان کا ذکر ہو، انسان کی ذات کا ذکر ہو، تو اسے کہتے ہیں دلیل عقلی انفسی۔ دوسری قسم ہے دلیل عقلی کی، دلیل عقلی آفاقی، انسان کے علاوہ کائنات کی جتنی چیزوں کی دلیل پیش کی جائے گی اس کو کہتے ہیں آفاقی، دلیل عقلی آفاقی۔ تو جس دلیل میں انسان کا ذکر ہو اسے کہیں گے دلیل عقلی انفسی، اور انسان کے علاوہ زمین کا، آسمان کا، دریاؤں کا، کسی بھی چیز کا ذکر کریں گے دلیل میں تو اس کو کہیں گے دلیل عقلی آفاقی۔ ایک دلیل ہے دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، خصم کہتے ہیں فریق مخالف، اور اعتراف کا مطلب قبول کرنا۔ ایسی دلیل کہ جس کو فریق مخالف بھی تسلیم کر لے اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی مع اعتراف الخصم۔ ایسی دلیل، ترجمہ لکھ سکتے ہیں، ایسی دلیل کہ جس کو فریق مخالف بھی تسلیم کرتا ہو، قبول کرتا ہو۔ تو 2 دلیل ہو گئے آپ کے سامنے، ایک ہوئی صرف دلیل عقلی اور ایک ہوئی دلیل عقلی مع اعتراف الخصم۔ پھر دلیل عقلی کے 2 قسمیں الگ سے نیچے لکھا دی۔ نمبر 3 لکھیے دلیل نقلی، ہر ایک کی اور تشریح آئے گی۔ دلیل نقلی کا مطلب ابھی مثال پیش کی تھی کہ میں نے دعویٰ کیا کہ یہ رومال میرا ہے اور قبول کرنے والا قبول نہیں کرتا ہے، تو میں دکان والے سے نقل لا کر پیش کروں گا۔ کیا لا کر پیش کروں گا؟ رسید لا کر، نقل لا کر پیش کروں گا نا، تاکہ وہ میرا دعویٰ قبول کر لے۔ تو دلیل نقلی کا مطلب ہوگا کہ انبیاء سے کوئی نقل پیش کی جائے، فرشتوں سے کوئی نقل پیش کی جائے، علماء اہل کتاب سے، آگے تشریح آ رہی، سب لکھوا دیں گے انشاءاللہ، ابھی سمجھ لیں۔ تو دلیل نقلی کا مطلب کسی کی جانب سے اس دعوے پر نقل پیش کر دینا کہ دیکھو جی یہ نقل موجود ہے میرے پاس، اس لیے یہ چیز میری ہے، دلیل نقلی، سمجھ گئے؟ اور نمبر 4 ہے دلیل وحی، دلیل وحی، وحی، دلیل وحی۔ دلیل وحی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفتگو کی جائے گی۔ اوحینا، اوحینا کے لفظ سے یا کسی ایسے لفظ سے جس میں نبی خود کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل وحی۔ ابھی یہ اصطلاحات میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن بعد میں انشاءاللہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب ایک مثال دیکھتے ہیں، آپ لوگ قرآن کریم کھولیے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 نکالیے۔ یہ مثال ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، مل گئی؟ اعبدوا ربکم یہ دعویٰ ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اس لیے کہ وہ اکیلا معبود ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ کیوں عبادت کرنا ہے اپنے رب کی؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ کون سی دلیل ہے بھائی؟ بتائیے۔ دلیل عقلی، دلیل عقلی تو ہے نا، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا، ہر عقل قبول کر رہی ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن دلیل عقلی میں سے کون سی دلیل ہے؟ انفسی، اس لیے کہ ہماری پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، انسان کا ذکر ہے، تو یہ دلیل عقلی انفسی۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس لیے اللہ کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے انسانوں کو بھی پیدا کیا۔ دلیل عقلی
انفسی لعلکم تتقون، یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اچھا، الذی جعل لکم الارض، یہ دلیل عقلی کی کون سی قسم ہے؟ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، دلیل عقلی آفاقی ہے نا؟ ہاں، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس لیے عبادت کرنا ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا اتارا، فاخرج به، اس پانی سے نکالے، من الثمرات، پھل نکالے، رزقا لکم۔ بھائی سمجھ آئی بات؟ دعویٰ کیا اور دلیل عقلی پیش کی، اور دلیل عقلی کی کتنی قسم آ گئی؟ دونوں بھی آ گئی اس میں، الذی خلقکم میں دلیل عقلی انفسی، اور الذی جعل لکم الارض میں دلیل عقلی آفاقی۔ چلیے، دلیل عقلی کے بعد دلیل عقلی مع اعتراف الخصم ایک لکھائی تھی نا، اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ قسم ایک لکھائی تھی نا، اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ نکالیے 18واں پارہ، آیت نمبر 86 نکال لی، سورۃ المومنون 18واں پارہ، صفحہ نمبر ہے 1517 میں 347 صفحہ ہے، اور نیچے سے تیسری آیت ہے، دیکھیے 86۔ مل گئے سب کو؟ دیکھیے کیا لکھا ہے، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، آپ فرما دیجئے کون ہے 7 آسمانوں کا رب، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ کیا کہیں گے وہ جواب میں؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہہ اٹھیں گے کہ بے شک اللہ ہی رب ہے۔ تو یہ کون سی دلیل ہوئی؟ دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، کہ فریق مخالف بھی تسلیم کر رہا ہے کہ اللہ نے ہی آسمان زمین کو پیدا کیا ہے۔ دلیل عقلی مع اعتراف الخصم۔ چوتھی دلیل تھی دلیل وحی، اس کی مثال بھی لکھ لیجئے، دلیل وحی کی مثال۔ چوتھی دلیل تھی دلیل وحی، اس کی مثال بھی لکھ لیجئے، دلیل وحی کی مثال۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کا مطلب یہ، آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ میں ان معبودوں کو مان لوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تو قل انی نہیتو سے یہ دلیل وحی ہے۔ اللہ کے نبی قرآن پیش کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے وحی کر کے روکا ہے کہ آپ ان معبودان باطلہ کی عبادت مت کرو، تو یہ دلیل وحی ہے، جس میں اللہ کے نبی خود کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ وحی کا ذکر کر رہے ہیں۔ انی نہیتو، مجھے روکا گیا۔